وقل رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ سورہ یوسف کی یہ 5ویں آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اس میں ماں باپ کے لیے، تربیت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ والدین جب اپنے بچوں سے گفتگو کریں تو گفتگو بالکل صاف صاف ہونی چاہیے، بات کو سمجھانا چاہیے، واضح گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا، چونکہ آپ والد تھے، حکم کے طور پر کہتے کہ بھائی آپ اپنا خواب بھائیوں کو ظاہر نہ کریں، لیکن آپ نے آگے اس کی تفصیل بتائی، بات کو واضح کیا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اس لیے تمہیں چھپانا ہے کہ کہیں وہ تدبیر نہ کریں، کوئی سازش نہ کریں، کوئی منصوبہ نہ بتائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ جب بچوں سے گفتگو کریں تو بات بالکل واضح ہو، صاف صاف ہو، کھلی ہوئی ہو۔ مثلا آپ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اولاد کو، تو وہ حکم بس حکم نہ ہو، حکم بس آرڈر کے طور پر نہ ہو۔ جب آپ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے فوائد ان کو بتائیں، اس کے کرنے کے مقاصد کو بتائیں، اس کے کرنے سے بچے کی زندگی پر ہونے والے بہترین نتائج کو اس کے سامنے رکھیں۔ یا والدین بچے کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو اس کام کو نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اس کے مقاصد کو بتائیں، اور اس نہ کرنے پر جو فوائد ہیں اس کو سامنے رکھیں تاکہ بچہ اس بات کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا۔ حکم دینے سے بات اتنی کھل کر سامنے نہیں آتی جتنی وضاحت اگر والدین اس کی کر دیں کہ اس کام کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ ایک نوجوان صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں جب مجھے بھوک لگتی تو کھجور کا جو پھل مجھے پسند آتا میں اس کو کھا لیتا، اس درخت پر چڑھتا اور اس پھل کو کھا لیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مالک کے ہاتھوں پکڑا گیا اور مالک نے مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بالکل ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب نبی علیہ السلام کیا حکم فرمائیں، کہ ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیں گے یا پھر کسی اور چیز کا حکم دیں۔ نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور اس مالک کی گفتگو سننے کے بعد میرے سر پر مشفقانہ ہاتھ پھیرا۔ صاحب رسول کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا تو آدھا ڈر ختم ہو گیا، جو سہم دل میں پیدا ہو رہی تھی اور جو ڈر اور خوف تھا وہ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ ایک اپنانیت محسوس ہوئی، محبت محسوس ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم دوسروں کے پھل کیوں کھاتے ہو؟ تو میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول جب مجھے بھوک لگتی ہے
تو پھر میں پھل کو کھا لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر تفصیل بتائی، دیکھو جو درخت سے پھل نیچے زمین پر گر جائے وہ اس میں تو اذن عام ہے، تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن جو پھل درخت سے لٹکے ہوئے ہیں وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ کھائیں۔ پھر آپ نے اس صحابی رسول کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی بھوک کو ختم فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں ساری زندگی کسی چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرتا۔ اب یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام کا طرز، آپ نے نہ کوئی تنقید فرمائی، نہ کوئی تانا دیا، نہ کوئی تنزیہ جملہ صحابی رسول سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ چوری کا کھا رہے ہو، کوئی جملہ ایسا نہیں، بلکہ محبت، تربیت بالکل محبت کے طور پر کہ سر پر ہاتھ پھیر کر۔ یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بات کریں تو بات بالکل سمجھا کر کریں، تفصیل سے کریں اور محبت سے کریں۔ عام طور سے جو گھروں میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اس کے وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات کہتا ہے تو ادھوری بات کہتا ہے، مکمل گفتگو نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بات سمجھا دی، اور پھر اس کام کی امید لے کر بیٹھتا ہے، اور ادھر بیوی کا حال ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو کوئی بات کہتی ہے اور وہ بات مکمل نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے، اور بیوی یہ امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ اب کام تو ہو جائے گا، اور ادھر شوہر کا حال ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب جب کام نہ ہونے پر پھر دونوں کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے اور ناراضگی، تو یہاں بات جب میاں بیوی کے درمیان ہو تو بالکل واضح ہو، کھل کر ہو، ڈھکی چھپی بات نہ ہو، اور محبت کا اظہار ہو۔ عام طور سے والدین بچوں کو جب نماز کے لیے اٹھاتے ہیں یا نماز کے لیے بھیجا جاتا ہے تو والدین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، گفتگو کس طرح ہوتی ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں جب اولاد کو اٹھاتے ہیں تو اس کی چادر کھینچ رہے ہیں، ایک دو مرتبہ کہتے ہیں کہ وقت ہو رہا ہے، وقت ہو رہا ہے، اور نہ اٹھنے پر اب پھر ماں باپ برہم ہو جاتے ہیں، پھر تانے شروع ہوتے ہیں کہ اتنا بڑے ہو گئے اور گدے کی طرف بستر پر پڑے ہوئے ہو، نماز کی کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، اب جو ایک لمبی فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں محبت سے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا تم نوجوان ہو، پتہ ہے کہ اس عمر میں اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم اٹھ جاؤ گے تو مجھ بوڑھی ماں کے لیے خوشی کی بات ہوگی، مجھ بوڑھے باپ کے لیے راحت کی بات ہوگی، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ تمہیں پسند کریں گے کہ اپنی نیند کو قربان کر کے تم میرے دربار میں۔ جب اس طرح انداز ہوگا محبت کا، تربیت کا، تو بچہ فجر کی نماز کیا تہجد کے لیے بھی اٹھ کر بیٹھ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تربیت کو لوگوں نے یوں سمجھا کہ ڈانٹ ڈپٹ، تربیت کو ہم نے یوں سمجھا کہ مارو اور توڑو۔ خاص طور سے مائیں اپنے بچوں کو خوب پیڑتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں۔ بد دعاؤں کی تو کیا بات کہیں کہ ایک فہرست ہوتی ہے ماؤں کی زبان پر، بد دعا بس لو کی زبان رہتی، بس منہ کھلنے کی دیر ہوتی۔ لیکن یہاں خوب یاد رکھیں کہ دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ بندہ جو مانگ رہا ہے اگر اس کی مصلحت کے مطابق ہے عطا کرتے ہیں، یا پھر کوئی دوسری نعمت اسے عطا کرتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے اس کی آنے والی مصیبت کو دور کرتے ہیں، یا پھر اس دعا کے اجر کو اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہاں اس کا اجر ملے گا۔ دعا بہرحال رد نہیں ہوتی۔ اب مائیں بد دعائیں دے رہی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہیں،
اور قبولیت کا وقت ہو اور اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ماں اپنے بچے سے بہت پریشان تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، بچے روتے ہی نہیں ہیں، بچے سے ماں تنگ آ چکی تھی اس کے رونے سے۔ ایک مرتبہ غصے میں اس نے یوں کہا کہ تیرا نہ ہونا ہی اچھا ہوتا، تیرا نہ ہونا ہی اچھا ہوتا۔ اب دیکھیں یہ بد دعا اس کی زبان سے نکلی، قبولیت کا وقت تھا، اب ماں نے تو غصے میں یہ جملہ کہہ دیا۔ وقت گزرتا رہا، بچہ جوان ہوا، خوبصورت تھا، حسین تھا، ذہین تھا، پڑھائی میں اور کردار اور اخلاق میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ گلی محلے اور شہر میں اس کا نام ہونے لگا، اور پیسہ بھی خوب اللہ پاک نے اسے عطا کیا۔ اب اتنا نام ہوا کہ ماں اس بچے پر فخر کرتی تھی، اب رشتے بھی آنے لگ گئے اور شادی بھی اس کی طے ہو گئی۔ اب شادی کے لیے بس 2-3 دن باقی ہیں، ماں خوش ہے، فخر کر رہی ہے اپنے بچے پر کہ بچہ کسی کام سے گھر میں تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور الٹ سر کے بل زمین پر گر گیا اور وہیں اس کے روح قبض ہو گئی۔ ماں نے بد دعا کی تھی اس کے بچپنے کے وقت، اور اللہ نے اس کی دعا کو مؤخر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اس عورت کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی تھی وہ کتنی اہمیت کی تھی، تم نے اس نعمت کی ناقدری کی اور جملہ کہا کہ تیرا نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ تو اللہ پاک نے اسے احساس دلایا، اللہ پاک نے اس نعمت کو اس وقت چھینا جب اسے اس نعمت کی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بد دعا اس لیے ماں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو تربیت بد دعاؤں سے نہیں ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوتی، محبت سے ہوتی ہے، سمجھانے سے ہوتی ہے۔ دوسرا یہاں سبق بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے انکار کو ماننے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ماں باپ اگر کسی چیز سے انہیں منع کر دیں تو اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ ہاں اس کو ہم تسلیم کریں، کہ ان کے نام میں بھی، ان کے انکار میں بھی ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں پر اپنے خواب کو ظاہر نہ کرنا۔ اب یہاں منع کر دیا کہ آپ کو بیان نہیں کرنا، تو یہاں چھوٹوں کے لیے سبق ہے کہ جب ماں باپ کسی چیز سے روکیں تو رک جائیں، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اس خواب کو بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ جو بلندی، جو مقام اللہ پاک انہیں عطا کرنے والے تھے، ممکن ہے کہ وہ رک جائے۔ تو ماں باپ جب کسی چیز سے بچوں کو روکیں تو بچوں کو چاہیے یہ سوچے کہ ان کے روکنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ خاص طور سے جب بچہ جوان ہوتا ہے، جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو نوجوان لڑکا کسی اور جگہ رشتہ چاہتا ہے، اور ماں باپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں اس کا رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور لڑکا ہے کہ خوبصورتی اور حسن جمال کی وجہ سے وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور ماں باپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ دینداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، یہ کل کو کہ میرے بیٹے کی کیسی ماں بنے گی، یہ بے پردہ رہے گی، ماں باپ کو ذلیل کرے گی۔ لیکن بچہ چاہتا ہے کہ نہیں بس نکاح وہیں۔ اسی طرح بچیوں کا حال بھی ہے کہ بچیاں چاہتی ہیں کسی اور جگہ رشتہ ہو، اور ماں باپ اس کی خیر خواہی میں محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بچی چاہ رہی ہے وہاں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بچی ہے کہ ناراض ہے، کھانا بند کر رہی ہے، تو اس موقع پر بچے اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ جب اگر کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ماں باپ اولاد کی خیر خواہی نہیں تو پھر کس کی اور خیر خواہی چاہیں؟ ماں باپ تو اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ تو یہاں بچوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ماں باپ کسی چیز سے روکیں تو وہاں رک جائیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.